بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی خود فرماتے ہیں، بڑی لمبی روایت ہے اور بڑے مزے کی روایت ہے۔ کہتے کہ ہم اپنے جاہلیت کے زمانے میں عورت کو رائے کا حق نہیں دیتے تھے، پھر خصوص عورت خاوند کی کسی بات پر ٹوکے تو تصور بھی نہیں تھا۔ خاوند کو بات کرو کہ یہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو انصار کی عورتیں آزاد تھی، بات کرتی تھی۔ تو حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عورت یا خذنا ادب نساء الانصار، انصار کی عورتوں کی عادتیں اپنانی شروع کر دی انہوں نے۔ ہمارے ہاں عورت خاوند کو ٹوک نہیں سکتی تھی، کسی بات پہ نہ نہیں کر سکتی تھی، اور اس کو کوئی مقابلے پہ رائے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ جب ہم مدینے آئے تو ہماری عورتیں ادب نساء الانصار لینا شروع کر دیا، ان کی عادتیں اپنانی شروع کر دی اور وہ ٹوکنے لگے۔ کہتے ایک دن میں نے بیوی سے کوئی بات کی تو اس نے آگے سے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے۔ میں نے کہا یہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ تم کون ہو ٹوکنے والی؟ میں نے بیوی کو ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا حضرت مجھے نہیں ڈانٹے، بیٹی سے پوچھے جا کر۔ بڑی لمبی اور بڑی مزے کی روایت ہے، بخاری شریف کی ہے۔ مجھے ڈانٹ رہے ہیں آپ، یا بیٹی سے پوچھیں۔ بیٹی کون؟ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ۔ وہ سب کچھ چلتا ہے، حفصہ حضور کو جواب دیتی ہے۔ میں نے کپڑے وپڑے پہنے، چادریں بدل لی، سیدھا حفصہ کے گھر۔ حفصہ کسی بات پہ آپ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، اس کو ہو جاتا ہے۔ کسی بات پہ آپ حضور کو ٹوک دیتی ہیں، کسی بات سے انکار بھی کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ہے، ناراضی بھی ہوتی ہے، ہم سارا دن کبھی کبھی ناراض رہتے ہیں، بول چال بھی ہماری بند رہتی ہے۔ تو کہتے مجھے فکر پڑ گیا۔ میں نے حفصہ سے کہا بیٹا ایسا نہیں کرو، اپنی پڑوسن کی ریس نہ کرو، وہ ابوبکر کی بیٹی ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ تم عمر کی بیٹی ہو، وہ ابوبکر کی بیٹی ہے عائشہ کو، اس کی ریس نہیں کرو، وہ کرتی ہوگی تو تم نے بھی شروع کر دیا۔ نہیں ایسا نہ کرو۔ جو ان کو انداز کا جھگڑا عام طور پر کسی چیز کے تقاضے پر ہوتا ہے نا، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تم نے کوئی بات تقاضا نہیں کرنا، کسی بات کا جواب نہیں دینا، کوئی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ وہ جو جیسے باپ بیٹی کو ہدایات دیتا ہے تو وہ بیچاری سنتی رہی۔ ابا جی تھے، ابا جی بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے، وہ سنتی رہی چپ کر۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا حفصہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، اور یہ کہا کہ جو چیز ضرورت تو مجھ سے کہا کرو، حضور سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے، کسی بات کا جواب نہیں دینا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ تو میں چلا گیا ام سلمہ کے پاس۔ ام سلمہ ان کی کزن لگتی تھی، پھوپھی زاد تھی یا چاچا، کوئی ان پر کو کزن تو بڑا عمومی لفظ ہے نا، کزن لگتی تھی رشتے میں۔ میں نے بیٹی کو ڈانٹا تھا تو بہن کو بھی ڈانٹنا چاہا۔ میں نے وہاں بات شروع کی، 2-3 باتیں سنی میری۔ یا ابن الخطاب دخلت فی کل شیء، ابن خطاب ہر بات میں دخل دیتے ہو، حتیٰ ترید ان تدخل بین النبی و ازواجہ، میاں بیوی میں دخل دینے آ گئے ہو۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ یا ابن الخطاب دخلت فی کل شیء، ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ حتیٰ ترید ان تدخل بین النبی و ازواجہ، حضور کے بیوی کے درمیان بھی اب ٹانگ اڑانے آ گئے ہو۔ وہ کہتے کسرت ظہری، میری کمر توڑ دی اس نے۔ میں نے پتہ نہیں کس کو ڈانٹ رہا تھا ابھی۔ میرا موڈ سب پہ باری جانے کا تھا، لیکن اس کسرت ظہری، میری کمر توڑ دی اس نے۔ میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ آج تو عجیب واقعہ ہوا ہے۔ یہ بات ہوئی تھی تو میں نے حفصہ کو تو ڈانٹا، وہ بیٹی تھی، نہیں بولنا تھا، اس نے نہیں بولی۔ ام سلمہ کے پاس گئے، اس سے بات کی تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ تو حضور مسکرائے، فتبسم رسول وقال یا ام سلمہ، اتنا ہی کہا۔ مسکرا ہوا، وہ ام سلمہ ہے، واقعہ کرنے گئے تھے، اتنا ہی کہا۔
تبسمہ وقالا یا ام سلمہ، ام سلمہ ہے، پتہ نہیں وہاں کیا کرنے کے ڈانٹی کھاڑی تھی تم نے وہاں جا کے۔ تو یہ روایت بخاری، اس کا عنوان امام بخاری یہ قائم کرتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عورت کی بھی کوئی رائے ہوتی ہے۔ حضرت عمر خود اس کو فلما جاء الاسلام سے تعبیر کرتے ہیں، بخاری بھی بہت ترجمۃ الباب یہی ہے کہ جب اسلام آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عورت کی بھی رائے ہوتی ہے، عورت بھی کسی بات پر ٹوک سکتی، اس کی بھی رائے کا حق ہے۔ تو یہ اس تبدیلی میں کہ عورت کو رائے کا حق ملا، اور رائے بھی کس درجے کی، اس پر ایک قصہ سنایا کرتا ہوں۔ حضرت عمر ہی کا ہے کہ جس عورت کے رائے دینے پر حضرت عمر نے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا تھا، اب اس عورت کو رائے کا کیا مقام ملا۔ ابن کثیر کی روایت ہے، بڑی مزے کی روایت ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں خطبہ ارشاد فرما لے تو خطبے میں ایک آرڈر جاری کر دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ مہر میں بڑی رقم مقرر کر لیتے تھے اور ادائیگی میں جھگڑے ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ نکاح کے وقت بڑی رقم مقرر کر لیتے ہیں، لکھو جی 10 لاکھ لکھو جی 5 لاکھ لکھو جی، تو ادائیگی کے وقت یار بڑی رقم ہے، اس پہ بڑے لطائف ہیں۔ میں تو 50 سال سے بعد نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے پتہ، لیکن 2 لطیفے سناؤں گا آپ کو۔ نکاح کے وقت بڑی رقم مقرر کر لیتے اور بعد میں ادائیگی میں پھر اکثر 90% جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ ایک نکاح میں پڑھا رہا تھا، ہمارے محلے کا تھا، گجرا والے کے بچے کو میں جانتا تھا۔ تو جب میں نے کہا مہر بھائی، اس زمانے میں، یا 30 سال پہلے کی بات ہے، یہ 5000 روپیہ، میں جانتا تھا کہ بچہ پوزیشن میں نہیں ہے، دیہڑی دار مزدور ہے، دیہڑی بھی 4-5 ہزار کہاں سے دے گا۔ اس زمانے میں جو ہمارا مہر شرعی بنتا تھا نا 10 درہم، وہ 500 400 500 بنتا تھا، یہ 5000 لکھوا رہا ہے۔ میں نے لڑکے کے باپ کو الگ کر کے میں کتوں دینا ہی، بچہ نہیں دے سکتا بیچارہ، میں جانتا ہوں اس کو، ساری دہڑی مزدوری کرتا ہے دن کو، کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کو خیر منگو کہڑا دینا۔ میں یہاں کا عرف بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کو خیر منگو کہڑا دینا۔ اوہ میں سمجھ گیا کہاں سے بول رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مہر دینا پڑتا ہے جھگڑے کی صورت میں۔ مہر کب دینا پڑتا ہے؟ جھگڑے اور طلاق کی صورت میں مہر دینا پڑتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے خیر مانگے، وہ وقت ہی نہ آئے کہ دینا پڑے، جھگڑا ہو ہی نہ۔ میں نے کہا بھائی مہر نکاح کا ہوتا ہے، طلاق کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہ مغالطہ ہے ہمارے عام طور پہ، ہمارے کے مغالطے میں ایک مغالطہ کہ مولوی صاحب اللہ کو خیر منگو کہڑا دینا۔ میں سمجھ گیا کیا کہہ رہا ہے، دعا مانگیں کہ وقت مہر ادا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، جھگڑا نہ ہو، طلاق نہ ہو۔ میں نے کہا برخلا نہیں، میں نے پھر 500 مقرر، میں کہا یار زیادتی نہ کرو، یہ بھی زیادتی ہوتی ہے، ہمارے دونوں قسم کی زیادتی ہوتی ہے، بچے پر بھی ہوتی ہے، بچی پر بھی ہوتی ہے۔ ایک اور لطیفہ یہ سنا دیتا ہوں، میری 50 سالہ سروس ہے۔ ایک نکاح پڑھا رہے تھے تو گجرانوالہ میں برات فیصل آباد سے آئی تھی، تو مہر کے ذکر پہ نا یہ شرعی مہر جی 32.5 روپے 6 آنے میں، وہ خدا کے شرعی مہر جی 32 روپے 6 آنے، جی کہاں سے نکالا ہے، کدھر سے؟ میں کہا جی نہیں یار مہر کم از کم، اس زمانے میں بھی میں نے حساب لگایا ہوا تھا، ہمارے یہاں اقل مہر 10 درہم ہے نا، تو اس کا حساب رکھتے ہیں ہم، تو قریب 700 روپے بنتا تھا اس زمانے میں۔ میں حساب رکھتا ہوں اس کا ہر زمانے میں کہ اقل مہر کیا بنتا ہے۔ آج کل تقریباً 8,000 روپے تقریباً، اس سے کم میں نہیں۔ وہ
مہر کو اس وقت میں کچھ 700 650 بنتا تھا میرے حساب سے، اس سے کم تو میں نے مقرر ہونے نہیں دینا تھا، عقل مارے یہ۔ تو وہ 25 روپے پہ اڑا ہوا تھا، شرعی مہر جی، شرعی مہر۔ میں کوئی شرعی کیوں نہ 32 روپے سے مہر نہیں۔ اب میں کچھ یار سمجھ نہیں رہا، وہ میری بھی پھرکی پہنچ گئی، کبھی کبھی پہنچ جاتی، پھرکی گھوم جاتی ہے میری۔ میں کہا کتوں آیا؟ ارے فیصلہ آباد۔ کرتے آئے جی فرینک ہوئے تھے کنیاں 2، میں کہنے پیسے دیتے جی فرینک کو چلو کہنے پیسے 7000، میں کہ غریب میں 700 تو دیو۔ یہ وہ فرینک کو چلو 10,000 دیتا ہے، غریب میں 32 روپے کھانے پہ 700 تو دیو غریب میں۔ میں نے 700 مقرر کروایا۔ ایک لطیفہ میں یہ جو آپ کو پیش آئیں گے مسائل، اب یہ مسائل آپ کو پیش آئیں گے، وہ ایک لطیفہ، ایک فیملی آدھی یہاں آدھی لندن میں، لڑکا وہاں کا تھا، لڑکی یہاں کی تھی، کزن تھی اس کو، خالہ زاد تھی، کیا تھی، شادی نکاح ہو گیا، نکاح میں نے پڑھایا۔ اس زمانے میں اس نے 50,000 پاؤنڈ، اس زمانے میں پاؤنڈ تھا 90 روپے کا، اب تو پتہ نہیں کتنے کا ہے، 45 لاکھ روپے بنتا تھا پاکستان میں۔ وہاں گنے تو 50,000 ہے، یہاں گنے تو کتنا بنتا ہے؟ 45 لاکھ ہو گیا، مقرر ہو گیا۔ یا لطیفے میں لطیفے یاد آ رہے ہیں، کیا کروں۔ پہلی دفعہ میں جب نیو یارک گیا تو ڈالر 18 روپے کا تھا، سن 87 کی بات ہے، 18 روپے کا ڈالر تھا۔ تو میرے وہاں خاص رشتہ میرے حمزالف ہیں وہاں، یونس صاحب، وہ کہتے وہ جا رہے تھے تو پکوڑیاں لگی ہوئی، تو کہہ رہے سموسہ کھانا؟ میں کیا چھوٹی سموسی تھی سی، وہ میں نے منہ میں ڈال، میں کتنے کی؟ کہ ڈالر دی، میں 18 روپے دی، میرے حلق میں اڑ گئی وہ۔ کیا 1 روپے دی، آرام نہ کھاؤ۔ وہ ہوتا ہے وہاں گنتے ہیں تو یہاں والے وہاں جا کر بھی یہیں کی گنتی گنتے۔ خیر وہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، نباہ نہیں ہوا، لڑکی واپس آ گئی۔ اب میں پیسے یہاں دینے ہیں، یہاں 45 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اب وہ مختلف مولویوں کے پاس، مولوی صاحب کوئی گنجائش، میرے پاس بھی ہے، میں کہا پتر گنجائش، یہ دستی قرضہ ہے۔ نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہوا، میاں بیوی اکٹھے ملاپ ہو گیا ہے، اب یہ اس کا قرضہ ہے، پتر ایسے دے دے یا اگلے رات لے گا، لینا پڑا۔ یہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ کیا، اعلان کیا کہ بھئی مہر بڑا مقرر کر لیتے ہیں، پھر ادائیگی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو میں نے پابندی لگا دی، 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے۔ درہم 3.5 ماہ سے چاندی ہے، وہ اچھی خاصی رقم بنتی ہے ابو کی، اور اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر کیا تو میں ضبط کر کے بیت المال میں پکڑا۔ اعلان آرڈر جاری فرما دیا۔ نماز پڑھا کے باہر نکلے، ایک بیویاں بھی جمعہ پڑھنے آئی ہوئی تھی، ایک بیوی نے روک لیا۔ امراۃً قریشیۃً کا لفظ نام نہیں ہے، امراۃً قریشی خاتون تھی۔ امیر المومنین آپ نے نکاح یہ مہر پہ پابندی لگا دی؟ جی۔ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں فرمایا، آپ نے ضبط کرنے کا بھی کہا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر کو تو پریشر بریک لگ گئی، کھڑے ہو، قرآن میں کدھر ہے؟ اب میں عورت کی رائے اور اس کی وہ بتا رہا ہوں، کہتے آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ کو کس نے حق دیا کہ پابندی لگانے کا؟ حضرت وہی کھڑے ہو، جواب ہو گئے بھائی، یہ قرآن میں کدھر ہے؟ اس کے استدلال پڑھیے، سنیے۔ کہتے قرآن پاک جب ہمیں خامدوں سے دلواتا ہے نا، کہتے آتیتم احداہن قنطارا، اگر بیوی کو قنطار برابر دولت بھی دے دیا، فلا تاخذ، واپس نہیں لو، جو دے دیے وہ دے دیے۔ قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں خامدوں سے پڑوپیاں دڑوپیاں نہیں دلواتا، ڈھیروں دلواتا ہے، اور آپ کہتے 400 درہم سے زیادہ نہ دیں۔ ابن کثیر کی روایت ہے
حضرت عمر انہی قدموں مسجد میں واپس گئے. واپس جا کے جو لوگ موجود تھے، میں نے ایک اعلان کیا تھا جی، ایک بی بی نے مجھے روکا ہے، اس نے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے، امرأۃ اصابت واخطأ رجل، بی بی ٹھیک کہتی ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، آرڈر واپس لیتا ہوں. امرأۃ اصابت اخطأ رجل، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے، آرڈر واپس لیتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ رائے کا حق حضرت عمر کہتے ہیں جفلما جال اسلام، کوئی بھی روایت حضرت عمر سے ہے. کس درجے کی؟ کہ حضرت عمر کو فیصلہ واپس لینے پہ مجبور کر رہی ہے. یہ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ کیا ایک جملہ. یہ واقعہ جب بچیوں کے اجتماع میں جانا پڑتا ہے، بخاری شریف کے ختم. ایک دفعہ میں وہاں بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں، یا تو خلاصہ بیان کیا، وہاں ایک میں نے تفصیل سے بچیوں کے حقوق، رائے، یہ وہ بیان کیا نا. تو فارغ کھانے پر محتمم صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب اگے آنکھیں نہیں لگ دیاں، اور وہی چڑھاتا ہوں. کیا میں نے بیان کیا ہے. حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا یہاں، ہنستے ہنستے، یہ بات سارا واقعہ کر کے، اب تو مدینہ کی عورتیں عمر سے بھی زیادہ قرآن جاننے لگی ہیں. یہ میں بچیوں کو کہا کرتا ہوں، یہ جملہ بطور تحفے کے پیش کر رہا ہوں. آپ تو بچے ہیں نا، بچیوں سے میں کہا یہ جملہ بطور گفٹ کے پیش کر رہا ہوں تمہیں. حضرت عمر نے اس واقعے کے بعد اس پر ہنستے ہنستے دل لگی میں تبصرہ کیا، اب تو مدینہ کی عورتیں عمر سے بھی زیادہ قرآن جاننے لگی ہیں. تو ایک اصلاح یہ بھی تھی کہ عورت کو علم کا، رائے کا، بولنے کا، ٹوکنے کا اسلام نے کیا دیا؟ حق دیا. کافی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک.